خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی مشہور اور کچھ کہیں گے کہ متنازع کتاب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، نکولو میکیاولی کی دی پرنس۔ یہ کتاب 5 صدیاں پہلے لکھی گئی، لیکن آج بھی سیاست، طاقت اور انسانی فطرت پر بحث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ ہمارے پاس کتاب کے کچھ حصے ہیں، تعارف، انتصاب، کچھ خاص ابواب اور تھوڑا اضافی مواد بھی۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ خلاصہ بتا دیں۔ نہیں، بالکل نہیں، ہم تو گہرائی میں جا کر وہ اہم نکات اور دلچسپ باتیں نکالنا چاہتے ہیں جو شاید حیران کن ہوں۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میکیاولی کے نزدیک طاقت کیسے ملتی ہے، کیسے قائم رہتی ہے، ان کی زندگی کیسی تھی اور اس کتاب کو لوگ کیسے دیکھتے آئے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ 500 سال پرانی باتیں آج بھی کس طرح متعلقہ لگتی ہیں۔ میکیاولی نے اپنے زمانے کے حکمرانوں جیسے سیزر بورجیا اور تاریخ سے مثالیں لے کر طاقت کے اصول بنانے کی کوشش کی۔ تو چلیں پہلے ذرا میکیاولی کو سمجھتے ہیں۔ شخصیت اور زمانہ۔ وہ 1469 میں فلورنس میں پیدا ہوئے۔ اٹلی اس وقت متحد نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، آپس میں لڑائیاں، باہر کی طاقتوں کی مداخلت، بڑا انتشار کا دور تھا۔ جی، اور ان کی اپنی زندگی میں بھی بڑے اتار چڑھاؤ آئے، خاص طور پر جب وہ فلورنس کی جمہوریہ میں ایک اہم عہدے پر تھے، تقریباً 1494 سے 1512 تک۔ اچھا، اس دوران انہوں نے کیا کیا؟ کئی سفارتی مشن پر گئے، اس وجہ سے انہیں بڑے بڑے لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ کیٹرینا سفورزا، فرانس کا بادشاہ لوئی دوازدم، سیزور بورجیا، پوپ جولیس دوم، یہ سب دی پرنس میں جو مشورے ہیں نا، ان میں سے بہت سے انہی تجربات پر مبنی ہیں۔ اور پھر 1512 میں حالات بدل گئے، میڈیچی خاندان واپس آ گیا۔ ہاں، اور میکیاولی کے برے دن شروع ہو گئے، نوکری گئی، قید ہوئے، تشدد بھی ہوا، اور پھر شہر سے نکال دیا گیا۔ جلا وطنی، سان کاشیانو میں اپنی چھوٹی سی جائیداد پر، اور وہیں انہوں نے دی پرنس لکھی۔ جی، ان کا ایک خط ہے ویٹوریو کے نام، بڑا مشہور ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ دن بھر تو عام کام کرتے تھے، لوگوں سے ملتے جلتے تھے، لیکن شام کو اپنے مطالعے کے کمرے میں جاتے، اچھے کپڑے پہنتے، اور پھر گویا قدیم عظیم لوگوں کی عدالتوں میں حاضر ہوتے، ان سے باتیں کرتے، سیکھتے۔ کمال ہے، یعنی یہ کتاب اسی تنہائی، مایوسی اور شاید واپسی کی امید میں لکھی گئی۔ بالکل، اور یہ بھی اہم ہے کہ انہوں نے اسے اپنی زندگی میں شائع نہیں کروایا، اور اس کا انتصاب بھی بدلا، پہلے گولیانو ڈی میڈیچی، پھر آخر میں لورینزو ڈی میڈیچی کے نام۔ اس سے ان کی اپنی حالت اور سرپرستی حاصل کرنے کی خواہش کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، ان کی شہرت یا کہیں بدنامی میکیاویلینزم کے طور پر، یعنی موقع پرستی، بے اصولی، وہ شاید بعد میں زیادہ بنی۔ آج کل محققین انہیں زیادہ حقیقت پسندی سے دیکھتے ہیں کہ وہ حکومتوں اور انسانوں کو ویسا بیان کر رہے تھے جیسا انہوں نے دیکھا، نہ کہ جیسا ہونا چاہیے۔ بالکل، وہ ایک طرح سے پولیٹیکل سائنس کی بنیاد رکھ رہے تھے، مشاہدے پر مبنی۔ اچھا، تو اب کتاب کی طرف آتے ہیں۔ شروع میں لورینزو ڈی میڈیچی کے نام انتصاب ہے۔ میکیاولی کہتے ہیں کہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز پیش کر رہا ہوں، عظیم آدمیوں کے کارناموں کا علم، اور اپنی تحریر کی سادگی پر بھی زور دیتے ہیں۔ جی، اور ساتھ میں اپنی خراب قسمت کا شکوہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے مصور پہاڑ بنانے کے لیے نیچے کھڑا ہوتا ہے اور وادی بنانے کے لیے اوپر، ویسے ہی شہزادوں کو سمجھنے کے لیے عوام میں سے ہونا ضروری ہے، اور عوام کو سمجھنے کے لیے شہزادہ۔ واہ، یعنی اپنی حیثیت کو جواز بنا رہے ہیں۔ ہاں، ایک طرح سے چاپلوسی بھی ہے، ذہانت بھی۔ چلیں اب بنیادی نظریات پر بات کرتے ہیں۔ باب 3 ہے مخلوط ریاستوں کے بارے میں، یعنی جب کوئی نئی ریاست پرانی میں شامل کی جائے۔ جی، میکیاولی کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ لوگ نئے حکمران سے بہتری کی امید رکھتے ہیں، لیکن اکثر حالت بگڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نئے حکمران کو اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے عوام پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے، فوج رکھنی پڑتی ہے، ٹیکس لگانے پڑتے ہیں، اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ وہ لوئی دوازدہم کی مثال دیتے ہیں، جس نے میلان فتح کیا مگر کھو دیا۔ میکیاولی اس کی 5 غلطیاں بتاتے ہیں۔ کیا غلطیاں تھیں وہ؟ پہلی، چھوٹی طاقتوں کو تباہ کیا۔ دوسری، چرچ جیسی بڑی طاقت کو اور مضبوط کیا۔ تیسری، ایک اور بیرونی طاقت اسپین
को इटली ले आया, चौथी खुद वहां जाकर नहीं रहा, और पांचवी वहां कॉलोनियां नहीं बसाईं। कॉलोनियां क्यों अहम थीं? मैकियावली कहते हैं कॉलोनियां फौज रखने से बेहतर हैं, कम खर्च, ज्यादा वफादार और मुकामी आबादी को कम नाराज करती हैं। फौज रखने से पूरी रियासत मुतासिर होती है। और एक सख्त बात भी कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि लोगों से या तो बहुत अच्छा सलूक करो या उन्हें बिल्कुल कुचल दो। कुचल दो? जी, क्योंकि वो हल्के जख्मों का बदला ले सकते हैं, गहरे जख्मों का नहीं। मतलब अगर दुश्मनी करनी है तो ऐसी करो कि वो बदला लेने के काबिल ना रहें। ये तो बहुत सख्त बरत है। हकीकत पसंदी है उनके ख्याल में। अच्छा, अब बाब 5 देखते हैं, जो शहर पहले आज़ाद रहे हों उन पर हुकूमत कैसे की जाए। इसके लिए क्या मशवरा है? 3 तरीके बताते हैं। पहला, उन्हें तबाह कर दो। दूसरा, खुद वहां जाकर रहो। तीसरा, उनके अपने लोगों की एक अक़लियती हुकूमत बना दो जो तुम्हारी वफादार रहे। और सबसे महफूज कौन सा है? तबाही। वो कहते हैं आज़ादी और पुराने कानून की याद हमेशा बगावत का सबब बनती है। रोम ने कैपुआ को तबाह किया तो कब्जा रहा। स्पार्टा ने एथेंस में अक़लियती हुकूमत बनाई तो वो हाथ से निकल गया। अब आते हैं उन रियासतों पर जो हुक्मरान अपनी काबिलियत से हासिल करते हैं। बाब 6। जी, यहाँ वो विर्तु का तसव्वुर लाते हैं, यानी काबिलियत, हिम्मत, महारत। और मिसालें देते हैं मूसा, साइरस, रोमुलस की। कहते हैं किस्मत ने तो सिर्फ मौका दिया, असल काम उनकी विर्चू ने किया। बिल्कुल, लेकिन ये रास्ता मुश्किल है। नया निज़ाम लाना सबसे मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले खुले दुश्मन होते हैं और नए निज़ाम के हामी भी शुरू में नीम दिल होते हैं, जब तक फ़ायदा ना देख लें। तो फिर कामयाबी कैसे मिलती है? इसीलिए मैकियावली कहते हैं कि मुसल्ला नबी कामयाब होते हैं, गैर मुसल्ला नबी नाकाम। मुसल्ला नबी यानी जिनके पास ताकत होती है अपनी बात मनवाने की। सावनारोला की मिसाल देते हैं, जो गैर मुसल्ला था, नाकाम रहा। जब लोग यकीन करना छोड़ दें तो ताकत से यकीन दिलाना पड़ता है। इसके बरक्स बाब 7 है, जहां रियासत किस्मत या दूसरों की मदद से मिलती है। जी, यहाँ सीजर बोर्जिया की मिसाल बहुत अहम है। उसने अपने वालिद पोप अलेक्जेंडर शशम की मदद से रियासत हासिल की। और मैकियावली उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, हालांकि वो आखिर में नाकाम रहा। ऐसा क्यों? तारीफ उसके तरीकों की करते हैं। उसने जो इक़दामात किए वो विर्चू से भरपूर थे। दुश्मनों को कमज़ोर किया, साजिशें की, अपनी फौज बनाने की कोशिश की। वो रामेरो डी ऑर्को वाला वाकया बताएं जरा। हाँ, रोमानिया का इलाका बड़ा बेअमन था। बोर्जिया ने रामेरू को भेजा, जो बड़ा जालिम था। उसने सख्ती से अमन कायम कर दिया। लोग डर गए, लेकिन नफरत भी करने लगे। फिर बोर्जिया ने एक सुबह उसी रामेरू को सरेआम 2 टुकड़े करवा दिया। इससे अवाम मुतमईन भी हुए कि इंसाफ हो गया और खौफसदा भी रहे कि हुक्मरान कितना ताकतवर है। कमाल की चाल थी वाकई। लेकिन फिर भी नाकाम क्यों हुआ? क्योंकि इसकी बुनियाद किस्मत पर थी। वालिद की अचानक मौत, और इसी वक्त वो खुद शदीद बीमार हो गया। वो तैयारी नहीं कर पाया था। और मैकियावेली उसकी सबसे बड़ी गलती किसे कहते हैं? पोप के इंतखाब में उसने जूलियस दोम की हिमायत की, जो उसका दुश्मन था। मैकियावेली कहते हैं, ये मत समझो कि नए एहसान पुराने जख्म भुला देते हैं। बहुत अहम सबक। जी, किस्मत कितनी ही मेहरबान हो, अपनी विर्त्यू और मजबूत बुनियाद जरूरी है। अच्छा, एक और तरीका भी है रियासत हासिल करने का। बाब 8, बुराई के जरिए। हाँ, अगटोक्लीज और ओलिवियरेटो की मिसालें, जिन्होंने धोखे और कत्ल से इख्तिदार पाया। क्या मैकियावेली इसकी हिमायत करते हैं? हिमायत नहीं, वजाहत करते हैं। कहते हैं इससे हुकूमत मिलती है, शानू शौकत नहीं। लेकिन यहाँ वो जुल्म के अच्छे और बुरे इस्तेमाल में फ़र्क करते हैं। अच्छा, ये क्या फ़र्क है? अच्छा इस्तेमाल वो जुल्म है जो रियासत की सलामती के लिए नागुज़ीर हो, एक ही बार किया जाए और फिर अवाम की भलाई पर तवज्जो दी जाए, बार बार ना करना पड़े। और बुरा इस्तेमाल? वो जो मुसलसल जारी रहे, जिससे अवाम हमेशा मुतनफ़िर और खौफज़दा रहें। इससे हुक्मरान कभी महफूज नहीं रहता। मकसद रियासत का इस्तेहकाम होना चाहिए, ज़ाती तस्कीन नहीं। ठीक है, तो ये तो हुई ताकत हासिल करने की बातें। अब इसे बरकरार रखने के लिए क्या ज़रूरी है? आपने फ़ौज का जिक्र किया था। जी, अबवाब 12, 13, 14 फ़ौज पर ही है। मैकियावेली किराए के फ़ौजियों, मर्सनरीज़ और इत्तेहादी फ़ौजियों, ऑक्सिलरीज़ के सख्त खिलाफ हैं। क्यों?
کہتے ہیں کرائے کے فوجی بے وفا، بزدل اور صرف پیسے کے لیے لڑتے ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اتحادی فوجی یعنی کسی دوسرے ملک کی فوج، وہ تو اور بھی خطرناک ہے۔ اگر وہ جیت گئے تو آپ ان کے قیدی بن جاتے ہیں، اگر ہار گئے تو آپ تباہ۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اپنی فوج، اپنے شہریوں، اپنی رعایا یا اپنے تیار کردہ فوجیوں پر مشتمل فوج، یہی اصل طاقت ہے۔ اور شہزادے کا بنیادی کام کیا ہونا چاہیے؟ جنگ کا فن سیکھنا، امن کے زمانے میں بھی اسے اپنی سرزمین کو جاننا چاہیے، تاریخ پڑھنی چاہیے، عظیم فوجی رہنماؤں کی نقل کرنی چاہیے، مسلسل تیاری۔ فوجی طاقت کے علاوہ حکمران کو کیسا ہونا چاہیے؟ ابواب 15 سے 19 بہت اہم ہیں۔ جی، یہاں میکیاولی حقیقت پسندی پر بہت زور دیتے ہیں۔ باب 15 میں کہتے ہیں کہ میں حکمران کو ویسا بتاؤں گا جیسا ہے، نہ کہ جیسا ہونا چاہیے۔ یعنی دنیا میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں، اگر حکمران صرف نیکی پر چلے گا تو مارا جائے گا۔ ریاست بچانے کے لیے اسے یہ جاننا ہوگا کہ ضرورت پڑنے پر برا کیسے بننا ہے۔ تو کیا فیاضی، رحم دلی یہ سب بیکار ہیں؟ بیکار نہیں، لیکن ان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ باب 16 میں کہتے ہیں کہ اگر فیاضی کا بہت دکھاوا کرو گے تو خزانہ خالی ہو جائے گا، پھر ٹیکس لگانے پڑیں گے، عوام ناراض ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ شروع میں کنجوس کہلاؤ تاکہ بعد میں ضرورت پڑنے پر خرچ کر سکو۔ اور رحم دلی بمقابلہ ظلم، باب 17۔ رحم دل کہلانا اچھا ہے، لیکن اگر رحم دلی سے بدنظمی پھیلے تو وہ زیادہ بڑا ظلم ہے۔ کبھی کبھی چند لوگوں پر سختی کرنا اکثریت کے لیے رحم دلی ہوتی ہے۔ اور وہ مشہور سوال، محبت یا خوف؟ میکیاولی کہتے ہیں بہتر تو ہے کہ لوگ محبت بھی کریں اور خوف بھی کھائیں، لیکن اگر ایک چننا ہو تو خوف زیادہ قابل اعتبار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت ایک ذمہ داری کا رشتہ ہے جسے لوگ اپنے فائدے کے لیے توڑ دیتے ہیں۔ انسان ناشکرے ہیں، لیکن سزا کا خوف ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے۔ جی ہاں، بہت اہم شرط، خوف نفرت میں نہ بدلے۔ اور نفرت سے کیسے بچا جائے؟ سب سے اہم بات، عوام کی جائیداد اور ان کی عورتوں سے دور رہو۔ یہ بات وہ بار بار کہتے ہیں۔ اگر کسی کو مارنا بھی پڑے تو وجہ بتا کر، لیکن مال مت چھینو۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں باب 18 پر، وعدہ نبھانا۔ یہ سب سے متنازع ہے۔ جی ہاں، یہاں وہ کہتے ہیں کہ تاریخ دیکھیں تو کامیاب حکمرانوں نے اکثر وعدے توڑے ہیں اور دھوکے سے کام لیا ہے۔ تو کیا وہ بے ایمانی سکھا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انسان خود وعدے نہیں نبھاتے تو حکمران بھی ہمیشہ پابند نہیں رہ سکتا۔ اسے لومڑی کی طرح چالاک ہونا چاہیے تاکہ جال پہچان سکے، اور شیر کی طرح طاقتور تاکہ بھیڑیوں کو ڈرا سکے۔ یعنی ضرورت پڑنے پر دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حکمران کو بظاہر 5 خوبیاں ضرور دکھانی چاہیے: رحم دل، وفادار، انسانیت پسند، دیانتدار اور خاص طور پر مذہبی۔ اچھا، چاہے وہ اصل میں ویسا نہ ہو؟ جی، دکھاوا بہت ضروری ہے، خاص کر دینداری کا، کیونکہ لوگ ظاہر دیکھتے ہیں اور نتائج سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ریاست بچانے میں کامیاب ہیں تو لوگ ذرائع کو خود ہی ٹھیک مان لیں گے۔ تو ان سب کا خلاصہ باب 19 میں ہے، نفرت اور حقارت سے بچنا۔ بالکل، نفرت آتی ہے مال اور عزت پر ہاتھ ڈالنے سے، حقارت آتی ہے کمزوری، بزدلی، غیر مستقل مزاجی دکھانے سے۔ ان 2 چیزوں سے بچ گئے تو حکمران محفوظ ہے۔ اور بہترین قلعہ؟ عوام کی محبت یا کم از کم ان کی عدم نفرت۔ اینٹ گارے کے قلعے اتنے محفوظ نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ شہرت کیسے حاصل کی جائے اور وزیرہ اور مشیر کیسے ہوں؟ باب 21 میں کہتے ہیں شہرت بڑے کاموں سے ملتی ہے، جیسے اسپین کے بادشاہ فرڈیننڈ نے کی، اور یہ کہ واضح طور پر دوست یا دشمن بننا غیر جانبدار رہنے سے بہتر ہے۔ اور وزیروں کے بارے میں؟ اچھے وزیر کا انتخاب حکمران کی ذہانت کا ثبوت ہے۔ وزیر کو وفادار رکھنے کے لیے اسے عزت دو، انعام دو، لیکن یہ احساس بھی دلاؤ کہ وہ حکمران کے بغیر کچھ نہیں۔ اور چاپلوس؟ ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چند سمجھدار لوگوں کو اجازت دو کہ وہ سچ بولیں، مگر صرف تب جب پوچھا جائے اور صرف ان معاملات پر جن پر پوچھا جائے، لیکن آخری فیصلہ حکمران کا اپنا ہو۔ آخر میں میکیاولی قسمت اور اٹلی کی حالت پر واپس آتے ہیں۔ جی، باب 24 میں کہتے ہیں کہ اطالوی شہزادوں نے ریاستیں اپنی نااہلی سے کھوئیں، قسمت کی وجہ سے نہیں، امن میں خطرے کو نہیں پہچانا، اپنی فوج نہیں بنائی۔ اور قسمت کا کیا کردار ہے پھر؟ باب 25
وہ کہتے ہیں قسمت شاید آدھے معاملات پر قابض ہے، مگر باقی آدھا ہماری اپنی قابلیت، ہماری ورچو پر ہے۔ قسمت ایک دریا کی طرح ہے، جب تو غیانی پر ہو تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جب پرسکون ہو تو بند باندھ سکتے ہیں۔ یعنی تیاری؟ جی، اچھے وقتوں میں برے وقت کی تیاری، اور زمانے کے مطابق حکمت عملی بدلنا، اور آخر میں کہتے ہیں قسمت نوجوانوں اور جرت مندوں کا ساتھ دیتی ہے۔ اور پھر آخری باب 26 ایک پرجوش اپیل ہے لورنزو ڈے میڈیچی سے کہ وہ اٹلی کو وحشیوں یعنی غیر ملکی طاقتوں سے آزاد کرائے، اپنی فوج بنائے، اٹلی کی عظمت بحال کرے۔ یہ گویا پوری کتاب کا عملی مقصد ہے۔ اور جو اضافی مواد ہے سیزر بورجیا اور کیسٹروچو کیسٹراکانی کے بارے میں، وہ ان اصولوں کی عملی مثالیں ہیں، دکھاتے ہیں کہ میکیاولی کی باتیں صرف تھیوری نہیں تھیں بلکہ حقیقی دنیا میں ایسا ہوتا تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ دی پرنس ہمیں طاقت کی ایک بہت ہی عملی، کبھی کبھی سخت تصویر دکھاتی ہے۔ جی، یہ اخلاقیات سے زیادہ عملیت پسندی کی کتاب ہے۔ ریاست کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے یہ بتاتی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کی عکاسی کر رہے تھے۔ بالکل، ان کے مشورے چاہے متنازع ہوں مگر وہ حکمرانی کی پیچیدگیوں اور انسانی فطرت کی کمزوریوں پر مبنی ہیں۔ وہ جرم کی وکالت نہیں کر رہے بلکہ سیاسی بقا کی حقیقتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات شاید یہ ہے کہ کیا یہ 500 سال پرانے اصول آج بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہیں؟ کیا آج کی سیاست میں، چاہے وہ ملکی ہو یا بین الاقوامی یا کارپوریٹ دنیا میں، ہمیں میکیاولی کی سوچ کی جھلک نظر آتی ہے؟ چاہے ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، کیا طاقت کا کھیل آج بھی انہی بنیادی سخت حقیقتوں پر کھیلا جا رہا ہے جن کی نشاندہی میکیاولی نے کی تھی؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔